الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد كل نفس ذائقة الموت. بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگرچہ آج کا خطبہ میرے ہی نصیب میں تھا، لیکن گلاسکو سے ہمارے فاضل نوجوان صہیب حسن صاحب جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے آنا تھا. ابھی 5 منٹ تک میں اندر داخل ہوا ہوں تو ابھی اس بچے نے بتایا مجھے، عجائب کا فون آیا جی کہ وہ تو پھنسے ہوئے ہیں ٹریفک میں، تو وہ ابھی 50 میل دور ہے. تو ظاہر ہے کہ آنے میں وقت لگے گا. تو اس طرح بغیر کسی تیاری کے بس تعمیل حکم کے لیے اپنے دکھیا دل کی دکھیا باتیں 2-4 آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس غرض سے، اس نیت سے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اور مرنے کے بعد قبر کے احوال کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے. قرآن کریم کے ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، ساری آیت بھی نہیں پڑھی، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اب جو مرنے والے ہیں ان کی 2 قسمیں، ایک مطمئنہ اور ایک خبیثہ. نفس مطمئنہ وہ ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ان کا صحیح ہے، شرک نہیں کرتے، اور اسی پر وہ آخر تک قائم رہتے ہیں اور اسی پر ان کا روح قبض کر لیا جاتا ہے. یہ لوگ ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، جس کو کہتے ہیں کہ یہ اطمینان والے لوگ ہیں. اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اطمینان والے بنیں یا نہ بنیں، یقین کریں یا نہ کریں، یہ تو ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے. دوسرا ہے خبیث، پلیت، شرک، بدعت، خرافات. جو یہ ہے، اس کی جان جب نکلتی ہے تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسرائیل آتے ہیں نا تو آ کر آواز لگاتا ہے اے خبیث رو نکل، تو یہ چھپتا پھرتا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. لیکن جتنا جتنا یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جب اسرائیل ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کی مثال دی محمد رسول اللہ نے. فرمایا خاردار کانٹے والی جھاڑی ہو، اس پر آپ چادر یا کپڑا پھینکیں اور احتیاط نہ کریں، اس کو کھینچیں تو اس چادر میں کچھ نہیں، وہ تو ذرہ ذرہ ہو جائے گا. اسی طرح اس خبیث روح کی جب جان نکالی جاتی ہے تو یہ اس کا جسم کا ایک ایک جو عضو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور یہ چیخ رہا ہوتا ہے. اس کی چیخ اور آہ و بکا کو جنوں اور انسانوں کے سوا اور کوئی نہیں سن سکتا. اب یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے. جس وقت جان نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بول اس کے منہ سے نکل جائے جو اللہ کو ناپسند ہو.
اور وہ اپنا ساتھ بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی، میں بھی یاد کراتا رہتا ہوں گاہ بگاہ، کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو، مرد ہو یا عورت، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، بس کلمے کی تلقین کرنی ہے، لا، بلکہ خود پڑھنا شروع کر دو، تاکہ اگر آپ اس کو کہیں کہ پڑھ تو ہوا انکار کر دے تو اگر آپ خود پڑھنا شروع کر دیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری کر دے، اور اگر اس کی جان اس حال میں نکل جائے تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی اچھی موت ہے اس کے لیے بھی، اگر نصیب ہو جائے تو۔ اب اس نصیب کو بنانا یہ ہمارے اپنے اختیار میں۔ آپ اکثر میں سیدھی سیدھی باتیں مثالیں دیتا رہتا ہوں، چونکہ میں خود سیدھا سا آدمی ہوں۔ کھانا آپ پکاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آٹا لانا، پھر اس کو پرات کے اندر ڈالنا، پھر پانی ڈالنا، پھر اس کو گوندنا، پھر اس تیار ہو جائے کہ وہ پھلکا پکنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب بیگم صاحبہ نے یا آپ نے روٹی اپنی پکا لی تو آپ یہ کہیں کہ آ جائے منہ میں، آ جائے گا؟ جب تک آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو توڑیں گے نہیں، لقمہ اس قابل نہیں بنائیں گے جو آپ کے منہ میں جا سکے، پھر جو آگے پہرے دار ہے وہ دانت ہیں، وہ اس کو نیچے نہیں جانے دیں گے جب تک کہ چبا کر کے وہ اس قابل نہ بنا لے۔ تو اس سارے محنت کے کام کے کرنے کے بعد جب آپ روٹی کھا لیتے ہیں تو پھر بھی ہم ڈکار تو مار لیتے ہیں، لیکن نصیب والے جن کو یاد رہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر یہ آپ نے پڑھ لیا تو کھانا بھی آپ کا باعث برکت ہی نہیں رہا بلکہ عبادت ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کرنا عبادت۔ تو یہ ملتا ہے سب کو، دروازہ کھلا ہے اس کی رحمت کا، صرف اس میں غوطہ زنی کی ضرورت ہے، بجائے اس کہ میں ادھر ادھر جاؤں۔ ایک لمبی حدیث ہے، برا بن عازب اس کے راوی ہیں، تو اسی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم برا ہی ہو جائے گا، اگر بچا تو کوئی اور حدیث شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ مشہور حدیث ہے موت کے بعد۔ فرماتے ہیں جب مرنے کا وقت آتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اسرائیل لشکر کے ساتھ، اکیلا اسرائیل نہیں ہوتا، لشکر کے ساتھ اس کے قریب آتا ہے۔ جب اس کے سر کے قریب وہ بیٹھتا ہے تو اس لشکر کے، یعنی وہ فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے، اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک جنتیوں کا اور ایک جہنمیوں کا۔ جنتی کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے، اور جہنمی کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے۔ تو اب اگر اس کے زبان سے یہ نکل گیا اسرائیل سے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی، ایمان والی روح نکل، تو اسرائیل ہاتھ آگے کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور وہ جو فرشتے جنت کے لباس اور خوشبوئیں لے کے آئے ہوتے ہیں وہ لے کے اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ لے کر اوپر جاتے ہیں آسمان کے۔ اب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، کون ہے آپ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ والا ایماندار آدمی تھا، اس کا بلاوا آ گیا، اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر پہلے آسمان کے تمام فرشتے احتراماً اکراماً استقبالاً اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والا بھی یہی پوچھتا ہے، پھر دروازہ دوسرے آسمان کا کھلتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ ساتواں جہاں سدرۃ المنتہا ہے وہاں ہی جنت ہے۔ فرمایا جب اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو مقام علیین میں داخل کر۔ اب یہ خوش قسمت ہو گیا، اور پھر قبر کے اندر اس کے لیے فراش جنت کے بچھونوں میں سے بچھا دو، خوشبوؤں میں سے خوشبو اس کے لیے وہاں تیار کر دو۔ یہ اس بندے کا انجام ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سو مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، پھر شرک نہیں کرتا، ادھر نہیں جاتا ادھر نہیں جاتا، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان
وہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اسی پر وہ زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے دوست اور ساتھیوں یاروں کو بھی وہ یہی کہتا ہے، یار مرنا ہے، جنازہ اٹھنے والا ہے، ذرا تیاری کر لو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ گیا دوسرا، فرمایا جب اسرائیل جان لیتا ہے نا اس کی، تو وہ جہنم کے جو ٹاٹ اور عذاب والے لباس لے کے آئے ہوتے ہیں وہ فوراً کھینچ لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے اسرائیل کے، اور اس کو لپیٹتے ہیں، اور وہ چیختا ہے، وہ جل رہا ہوتا ہے، وہ اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کا بچانے والا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ ذرا غور فرمائے، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، خدا سے دعا کریں اللہ ہمیں اس گھاٹی سے نہ گزارے، اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے گزرنا پڑا تو کیا ہوگا۔ پھر دوسری بات، اب قبر میں گیا، بچھونا جہنم کا لباس، دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح، پیاس لگی پینے کے لیے خون، یا اللہ یہ تو خون ہے، نہیں پیتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں میں تو نہیں پیتا ہوں خون، اگر آپ سے کہا جائے کہ خون پیے تو کوئی پیے گا، لیکن پیتے ہیں۔ اب کہیں گے آپ کیسے؟ ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے کہ نہیں، چگلی ہوتی ہے کہ نہیں، کمایا اپنا، کھایا اپنا، کھانے کے لیے میں او فلاں آیا تھا یار وہ تو ایسا ویسا ہے، یہ ایسا ویسا کہنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہم نے اپنی نیکی کو خود برباد کر دیا۔ تو ایسے حال میں جب اس کو وہ مجبوراً پانی وہ خون پینا پڑے گا، تو رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں یہ جو آپ کی ناف ہے نا، اس ناف سے پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کی آنتیں باہر نکل جائیں گی، وہ اپنی آنتوں کے درمیان آگے پیچھے یوں چکر لگائے گا جیسے پانی نکالنے کے لیے کنویں پر آپ بیل جوتتے ہیں تو اس کو چلاتے ہیں تو وہ بوکا یا وہ جو ڈبے پانی کے ہوتے ہیں وہ بھر کے نکال رہا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، عذاب در عذاب در عذاب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایک چیز کے سوا، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر غور بھی کریں اور اس کو یاد بھی رکھیں اور پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ قبر میں آ گیا اور آپ دینے والے آ گئے، سنا ہے نا نام آپ نے ان کا، دو آتے ہیں نا، منکر اور نکیر، جو نیک ہے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں یہ جنت کے میوے جات اور یہ حور و غلمان تیری خدمت کے لیے آ گئے، اور جو یہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی یہ تیرے نصیب میں ہے، جو تو نے بیجا ہے کاٹ اب اس میں۔ تو یہ مالک نامی فرشتہ جو داروغہ ہے جہنم کا، اس کو کہے گا یا مالک ایک دن کی تخفیف کرا دے، نہیں برداشت ہوتا، تو مالک کیا کہے گا، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جیسا بیجا ہے ایسا کاٹو، کیا تیرے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ ما جانا نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی اور پرواہ نہیں کی، تو پھر کہا جائے گا اچھا اگر پرواہ نہیں کی تو پھر جاؤ۔ اب جس آدمی کا پینا خون ہو، اب بھوک لگی ہے، کھانا، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوش بھی نہیں رہتا، بعض بسم اللہ پڑھنے بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ میں یاد کرانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جب کھانا کھائیں ضرور بسم اللہ پڑھیں، اس میں برکت ہوتی ہے، تو یاد ہی نہیں، اب صاحب کھانا آ گیا، اب یہ دیکھتا ہے غور کر کے تو وہ تھور ہے، وہ دیکھے نا جو کانٹے دار بڑے بڑے اس کے درخت ہوتے ہیں، وہ تھور کا، وہ جہنم کا اصل جو عذاب دینے والی غذا ہے وہ اس کے سامنے پیش کی جائے، کہے گا کھا، زخ انکا، تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا نا، اوقات تو تیری یہی ہے نا، تجھے موت تو یاد نہیں تھی نا، کھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا با مشکل اس کو منہ میں شکل مارے گا،
نکلنے کی کوشش کرے گا، بڑی مشکل سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ بے ہوشیاں آنی شروع رہیں گی، اور وہ ہوتا رہے گا، گرتا رہے گا، پڑتا رہے گا، یہ عذاب ہوگا کھانے میں، وہ ہوگا پینے میں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ اللہ کے لیے اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر موت سے کوئی بچا سکتا ہوتا، میں کئی بار کہتا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو، تو رسول اللہ کی ایک ذات تھی، وہ اسرائیل کو بھی ہٹا سکتے تھے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچا سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، اور سب پیغمبروں کا سب سے بڑا پیغمبر سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری بچہ جو تھا آپ کا، جو مدینے میں ماریا قبطیہ کے پیٹ سے ہوا تھا، 1.5 سال اس کی عمر ہے، تو وہ وقت آ گیا جو مجھ پر بھی اور آپ پر بھی آنا ہے، جس کو آپ قضا کہتے ہیں، نزا کہتے ہیں۔ زینب نے اٹھایا ہوا ہے بہن نے، تو آ کر کہتے ہیں ابو جی یہ ویرے کی، جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا ویر بہی کو، تو اس کی طبیعت کو اچھی نہیں لگ رہی، اس کا یہ رنگ بدلا بدلا ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں غم، تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں بہ رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غم کی آری سے کٹا جا رہا ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری یہ فراق کی جدائی بڑی مشکل سے سہ رہا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر پیغمبر اس سے گھبراتے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر آدمی، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر کرو تو آپ کی مرضی، نہیں تو میرا تو اخلاقی فائدہ نہ بتا۔ آپ کو آتی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا، ایک تسبیح 24 گھنٹوں میں لازم کر لیں، جو وقت آپ کو ایزی ہے، آسان ہے، عشاء کے بعد ہے، دن میں ہے، فجر کے بعد ہے، اشراق کے بعد ہے، ایک تسبیح، اور اس کو چھوڑے نہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ گناہ معاف کرے گا، اور جب آخری وقت آئے گا تو جان آسانی سے نکل جائے گی اور جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ پسند ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ پھر ہم گناہ گار ہیں، کوئی ہم میں سے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی نسخہ بتایا محمد رسول اللہ نے۔ خان صاحب کتنا پیارا نبی ہے، کتنا رحم دل نبی ہے، کتنا رحمت والا ہمارا نبی ہے۔ فرمایا سنو، زمین کی اس سطح جس پر بیٹھے ہوئے، اس سے لے کر آسمان تک، یہ جتنی فضا ہے، جتنا مقام ہے، جتنی لینتھ ہے اس کی، اتنے گناہ لے کر آ جاؤ۔ دوسرا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تم گناہ لے کر آ جاؤ، لیکن دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی لمبا تو نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آگے آپ کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابو آپ رات کو کیا پڑھتے رہتے؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو میں بتاتا تو نہیں ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھا کریں۔ اچھا بتائیں، اللہ کا فضل ہے، میری اولاد کا حال تو ٹھیک ہے، کل کا بتائیں، خاص طور پہ بیٹیاں۔ میں نے اس کو کہا میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتا ہوں اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی 3 دفعہ پڑھتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو پھر میں سورہ البقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب وہ ختم ہوتا ہے تو سورۃ کاف کا میں آخری رکوع پڑھتا ہوں، جب وہ ختم ہوتا ہے
تو پھر بیٹا میں آخری کل پڑھتا ہوں. آخری کل پڑھنے کے بعد 10 دفعہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور اس وقت تک تقریباً میرا 1 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. تو میں بھی پڑھوں، میں نے کہا اس لیے تو بتایا پڑھو. تو میں نے آپ کو بھی اس لیے بتایا، کوئی دکھانا مقصود نہیں ہے. یہ بڑا سمپل سا عمل ہے، اور اس کا بہت بڑی پرافٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. اگر کرو، چھوٹے کریں، بڑے کریں، مائیں کریں، بیٹیاں کریں، بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں جائیں، اور باتیں گپے لگانے کی بجائے دین کی بات کریں، اس میں تبلیغ کی بات کریں. آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ہوگا، اور اللہ کے دربار میں آپ کے درجات بنا دیں. اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے، کیا بات ہے اس کی. یہ قبر میں لیٹا ہے، فراش جنت کا بچھا ہے، پینے کے لیے مشروب آ گیا جو جس کی خوشبو بہترین مسک کی خوشبو سے زیادہ ہے. تو غلام جو اللہ نے خدمت گار رکھے، وہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح وہ بلائیں گے، لیکن وہ پکارتے ہیں اٹھیے. تو یہ لیٹے ہوتے ہیں صاحب، تو بٹھاتے ہیں ان کو. اور یہ بیٹھتے کیسے ہیں؟ وہ جو تکیہ ہوتا ہے نا ان کے پیچھے، بڑا موٹا تکیہ، اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چودھری بنے ہوئے. دنیا میں تو کوئی جو چودھری ہے وہ دوسرے کو چودھری نہیں کہلانے دیتے، لیکن وہاں چودھری ہوگا، وہاں سب چیزیں ختم ہوں گی، ایک ہی بات ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سب کو نصیب. مشروب پیے گا، حور و غلمان خدمت کریں گے، یہ خدمتیں ہوں گی. اور پھر اس کا ایک مطالبہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ایک بار پھر بھیج، میں تیرے راستے میں جہاد بھی کروں، صدقے خیرات بھی کروں، پھر میں مروں، میں پھر تیرے دربار میں حاضر ہوں. یا اللہ اگر 100 بار بھی مجھے تو بھیجے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. جب کچھ ملتا ہے تو آدمی آرزو کرتا ہے، تو جب نہ ملے، اب دوسرا جہنم والا کہتا ہے میں نکلوں، اور قرآن کیا کہتا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. وہ کہتا ہے مجھے نکالو، اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، اس کو جہنم کی اس تہ میں جھونک دیا جائے گا، اور جاتے جاتے 70 سال لگ جائیں گے اس کو. اور جب منہ کے بل سر نیچے ہوگا تو ناک سے جب وہ پانی بہل جہنم کا جائے گا، آتھرو ہوگا، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ آنتیں نکلیں گی، یہ کیفیت ہوگی. ان تمام کیفیات سے بچنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تکبیریں ہیں. تو اس کو اگر آپ اپنائیں گے تو اللہ آپ کو فائدہ دے گا. میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا مانگیں، وہاں میرے لیے، میری صحت کے لیے، میری اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں. اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اسی کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ہمارے علماء اکرام میں سے پاکستان فوت ہوئے ہیں، تو وہ ویڈیو مجھے دوست نے بھیجی ہے. وہ حافظ قرآن تھے، یوں لیٹے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے ہی پتہ ہی نہیں چلا اور جان نکل گئی. یہ بہت اچھی موت ہے. سجدے کے اندر اگر موت آئے تو وہ بھی بہت اچھی موت ہے. یہ دعا کریں اللہ ہماری زبانوں، آئے گا اسی وقت جب آپ پڑھیں گے. تو اگر پڑھتے ہی نہیں،
سارا قرآن نہیں نہ پڑھے ہوئے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کا کیا فائدہ ہے؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جو حضرت علی راوی حدیث ہیں، جو ایک مرتبہ سمجھ سوچ کر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنے 10 سپارے پڑھے جائیں۔ اگر 3 دفعہ پڑھا تو قرآن کے برابر ہو گیا۔ تو پڑھنے میں اسی طرح دوسری صورتیں اللہ تعالیٰ سب کو، ایک اور صورت ہے چھوٹی سی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ فرمایا جو یہ پڑھتا ہے نا سمجھ سوچ کر، اس کو نصف قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو نہیں پڑھے ہوئے تو یہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ بھائی عجائب کی اور حاجی ذوالفقار صاحب کی سسٹر بیمار ہے، ان کو کینسر کے متعلق بتایا جا رہا ہے، تو آپ سب دعا کریں اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو کون کہے گا معاملہ حل ہو جائے گا؟ تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا بن جائے گا، اور ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے یہ ساتھی جو انصاری برادران بیٹھے ہیں پھوڑی پہ، یہ آفتاب انصاری صاحب کے غالباً بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے یا بہنوئی تھے، اس سے بڑا قریبی رشتہ تھا۔ تو نہ بھی رشتہ ہو، آپ سب ان کی دلجوئی کے لیے 2 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، دعائے خیر کرتے جائیں۔ اللہ مرحوم کو بھی بخشے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا اللہ ثواب دے اور سب کی موت اچھی کرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔